لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. تو الراجی بینک میں آپ کروا سکتے ہیں. اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. دوسرا کام قربانی کرنا ہے. تیسرا کام ٹنڈ کروانا ہے. اور اس کے بعد چوتھا کام لباس اتارنا. پانچواں کام پھر بیت اللہ میں جانا طواف زیارت یا طواف افاضہ کے لیے. دو نام ہیں. یہ ایک ہی دن میں سارے کام کرنے ہیں. اور یہاں یہ یاد رکھیں اگر ان کاموں کی ترتیب میں خلط ملط ہو جائے تو نبی کریم نے کہا فلا حرج. اگر آپ پہلے کنکریاں مارنی تھی, آپ پہلے بیت اللہ میں چلے گئے, وہاں جا کے طواف کر لیا, واپس آئے پھر کنکریاں ماری. ایک بندے نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں نے پہلے طواف کر لیا. آپ نے فرمایا فلا حرج, اب کنکریاں مار لو. ایک نے کہا میں نے پہلے یہ کام کر لیا. آپ نے فرمایا فلا حرج. اس دن کے کسی کام کے آگے پیچھے ہونے میں کوئی حرج نہیں. اگر بالفرض آپ نے پہلے ٹینڈ کروا لیا, آپ کی قربانی بعد میں ہوئی ہے, پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہاں یہ بات اس بات پہ پریشان نہیں ہونا کہ کیا ہوگا. لیکن آپ نے جو طواف افاضہ کرنا ہے وہ آپ نے رات کو کر کے ایسے وقت پہ نکل جانا ہے کہ آپ رات واپس آ کے مینا میں رہیں, یا رات کا کچھ حصہ ضرور رہیں. رات مینا سے باہر رہنا یہ حج میں کمی آ جائے گی. اگر ایسا ممکن ہے کہ آپ رات کو نکلیں کہ رات کو واپس نہیں آ سکتے تو پھر آپ نے نہیں جانا, اگلے دن کے لیے مؤخر کر دینا ہے, لیکن احرام کی چادریں نہیں اتارنی. یہ آپ دوسرے دن بھی طواف کر سکتے ہیں, تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے رہ جائے, کوشش کرنی ہے یہ سارے کام 10 ذی الحج کو ہو جائیں, اور انشاءاللہ ہمت کریں گے تو ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں جی, وہ باقی سارے کام کریں, ان کی قربانی دوسرے دن ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ یاد رکھیں نا کہ جو یوم النحر کی قربانی کا ثواب ہے وہ دوسرے دن کی تو نہیں ہے نا. تو آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں نا تو یہ 15-20 ہزار روپے ہیں, آپ خرچ دے جا کے, یہ بھی قربانی ہوتی رہے گی, آپ پہلے دن کی قربانی لے جا کے. تو اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آپ کا ہو جائے گا. ہاں بالکل کریں. دیکھیے بھائی جان, نے یہ عرض کیا ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افعل ولا حرج, کر لو کوئی حرج نہیں ہے, پہلے ہو جائے بعد میں ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں ہے نا, کوئی بات نہیں ہے نا. پھر صرف آپ نے احرام نہیں کھولنا, اگر طواف افاضہ کر لیا تو احرام کھول لے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر قربانی دوسرے دن ہے تو وہ ہوتی رہے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جی میں عرض کرنے لگا ہوں. ویسے میں بھائی جان عرض کروں, ہم انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے. آپ کو باقاعدہ ہم کاغذ قلم دیں گے, جس کے ذہن میں جو سوال ہے انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا, اور آپ کی انشاءاللہ اطمینان کا سارا معاملہ کر کے پھر ہم جائیں گے. کوئی بھی شخص ایسا یہ محسوس نہ فرمائے کہ اس کی بات کا جواب نہیں دیا جائے گا. انشاءاللہ ایک بھائی بہن کی بات کا جواب دے کے جاؤں گا. تو طواف افاضہ کیا ہے بھائی جان, انشاءاللہ بتائیں گے, آپ کو بتائیں گے, آپ بعد میں سوال کر لیں. یہ ترتیب جو ہے ٹوٹ جاتی ہے اس طرح. جزاک اللہ. یہ میرا خیال ہے یہ کرسیاں ذرا کمزور ہیں, اس میں ذرا ٹیڑھے میڑھے ہو کے نہ بیٹھیں, میرا خیال ہے اس وجہ سے یہ ٹوٹ رہی ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اپنی حفاظت میں رکھے. اب طواف افاضہ کیا ہے؟ یہ طواف افاضہ آپ اگر احرام نہیں کھولا, آپ مکے چلے گئے تو احرام میں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اس سے پہلے ٹنڈ کروا کے فارغ ہو کے آپ نے لباس بدل لیا ہے تو عام لباس میں بھی کر سکتے ہیں.
کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف افاضہ بالکل جو عمرے کا طواف اور صفا مروہ کی صحیح کی تھی اسی طرح کرنا ہے، لیکن یہاں پہ رمل نہیں کرنا۔ یہاں پہ آپ نے جا کے 7 چکر لگانے ہیں نارمل، 7 چکر لگانے کے بعد پھر آپ نے مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد پانی پینا ہے، پانی پینے کے بعد آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، سعی کرنے کے بعد آپ نے واپس مینا میں پہنچ جانا ہے، رات باہر نہیں گزارنی۔ جو لوگ عزیزیہ میں رہتے ہیں وہ لوگ رات کو عزیزیہ میں چلے جاتے ہیں، یہ غلطی پہ ہے، انہیں اپنی رہائش پہ جا کے رات نہیں گزارنی چاہیے، مینا کے اندر رات گزارنی ضروری ہے ان سارے دنوں میں۔ تو یہ 10 ذی الحج کے کام تھے جو آپ نے کرنے ہیں۔ اب آگے 11 ذی الحج، 11 ذی الحج کو آپ نے قصر نمازیں پڑھنی ہیں اپنے وقت پہ، اور کام ظہر کی نماز سے لے کر مغرب تک مسنون وقت ہے، لیکن سعودی علماء نے دن رات کا ہی فتویٰ دیا ہوا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ظہر سے لے کر مغرب تک کنکریاں ماریں۔ اب 11 ذی الحج کو آپ نے 21 کنکریاں مارنی ہیں ہر بندے نے۔ وہ کس طرح؟ آپ نے پہلے جمرے پہ جانا ہے، یہ جمرات بنے ہوئے ہیں، اس کی منظریں ہیں یہ۔ آپ جب اس کے اندر داخل ہوں گے تو پہلا جمرہ آئے گا، وہ جمرہ یمنا ہے۔ آپ نے اس کے اس طرف ہو کے اس طرح کنکریاں مارنی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ بات یاد رکھیں، پہلے صرف ایک منظر کی بہت مشکل ہوتی تھی، اب تو اتنی آسانی ہے کہ ہر بندہ مرد و عورت سب مار سکتے ہیں، اور تاکہ وہی چیر پہ کسی کو لے جا کے مروانے میں شک کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پہلے جمرے کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ کسی مریض، کسی خاتون، کسی بیمار کی یا کسی بوڑھے کی کنکریاں بھی وکالت کے طور پہ مار سکتے ہیں، اس میں پہلے آپ اپنی ماریں گے ساتھ، پھر آپ اس کی ماریں گے، اور جب آپ نے پہلے کو کنکریاں ساتھ مارنی ہیں، پھر آپ نے پیچھے ہٹنا ہے تو وہاں ایک تیر کی طرح نشان لگا ہوگا، اتجاہ القبلہ، یہ قبلہ کا رخ اس طرف ہے، آپ نے قبلے رخ ہو کے اللہ سے دعا مانگنی ہے، یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ کنکریاں مارنے کے بعد جب پہلے جمرے کو، چھوٹے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد سائڈ پہ ہو کے اس کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کھڑے ہو کے مانگنی ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کی جگہ ہے، نبی کریم نے یہاں دعا مانگی۔ پھر اس کے بعد جب آپ جمرہ وسطیٰ پہ جائیں گے، دوسرے جمرے پہ، تو وہاں بھی آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہے، پیچھے ہٹ کے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے تو دعا مانگنی ہے۔ پھر جب آپ تیسرے جمرے پہ یعنی یہ آخری پہ پہنچیں گے، اس کو کنکریاں مار کے پھر یہاں دعا نہیں مانگنی، ٹھہرنا نہیں، پھر پلٹ کے واپس جو بھی رستہ آپ کا واپسی کا ہے اس پہ پلٹ کے آپ نے اپنے خیمے میں آ جانا ہے۔ یہ پھر یہاں اپنے خیمے میں صرف گپے نہیں ہانکنے، عمومی طور پہ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں فارغ ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ چند گنتی کے دن ہیں، ان میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، آپ یہاں تکبیرات کرتے رہیں۔ یہاں میں ایک بات بھول گیا ہوں، آپ جو تلبیہ 8 ذی الحج کو شروع کیا تھا نا، وہ 10 ذی الحج کو پہلے جمرے کو کنکر مارنے سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ 10 ذی الحج کو پہلے جمرے کو کنکر مارنے سے پہلے وہ تلبیہ ختم ہو جائے گا، اب وہ الفاظ بدل جائیں گے، اب تکبیرات شروع ہو گئی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اب یہ شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ طول مینا سے نکلنے تک آپ نے تکبیرات پڑھتے رہنا ہے۔ تو یہ دوسرے دن کنکریاں ماری آپ نے، پھر آپ اپنے خیمے میں آگے 11 ذی الحج کو، یہ بھی ختم ہو گیا۔ اب 12 ذی الحج آ گیا، 12 ذی الحج کو بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ آپ نے پہلے تو کنکریاں مارنی ہے، پیچھے ہٹ کے دعا کرنی ہے، دوسرے کو مارنی ہے، پیچھے ہٹ کے دعا کرنی ہے، تیسرے کو مارنی ہے، اس کے بعد فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر 2 دن کے بعد کوئی جلدی کرتے ہوئے نکل جائے تو اس کا حج درست ہے۔
اگر 12 ذی الحج کو کنکریاں مار کے یہ 49 کنکریاں آپ کی لگے گی، 21 باقی رہ جائیں گی۔ اگر آپ 12 ذی الحج کو نکلنا چاہتے ہیں تو نکل جائیں، آپ کا حج مکمل ہے، فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اگر 13 ذی الحج تک رہیں تو رسول اللہ 13 تک رہے۔ یہاں پہ 75% لوگ 12 ذی الحج کو نکل جاتے ہیں، تو آپ بھی اگر نکلنا چاہیں تو 12 ذی الحج کو نکل جائیں، وگرنہ 13 کو بھی 21 کنکریاں مار کے یہ 70 کنکریاں آپ کی بنے گی۔ یہ اللہ کی توفیق سے آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا، یہ حج ہو گیا۔ اب ایک چیز باقی رہ گئی، وہ ہے طواف وداع۔ یہ بھی حج کا حصہ ہے کہ جس دن آپ نے بیت اللہ کو چھوڑنا ہے، چاہے آپ نے مدینہ منورہ جانا ہے اور وہیں سے آپ کی واپسی کی فلائٹ ہے، یا آپ مدینہ منورہ سے سیدھا جدے چلے جائیں گے، تو پھر آپ نے طواف وداع کر کے نکلنا ہے۔ اور طواف وداع یہ کعبۃ اللہ کا حق ہے اور حج کا حصہ ہے، عمرے کا حصہ نہیں ہے۔ عمرے میں بھی کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن حج کے تمتع کے اندر یہ کرنا لازم ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض خواتین وہ ایسی حالت میں ایک ماہ کے اندر کچھ دن ہوتے ہیں، اگر وہ ایسا معاملہ ہو تو پھر ان کے حج کا کیا بنے گا؟ دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہی معاملہ ہوا تھا۔ جب وہ حج کے لیے تشریف لائی تو ان کے یہ دن آ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ آپ پیڈ باندھ لیں، لنگوٹ باندھ لیں اور حج کے سارے ارکان ادا کریں سوائے نماز کے۔ ان دنوں وہ نماز نہیں پڑھیں گی، باقی جو بھی ارکان ہیں وہ ادا کریں گی۔ پھر اس کے بعد طواف افاضہ یا طواف زیارت ہے۔ اگر تو ان کی فلائٹ واپسی نہیں ہے تو پھر ان خواتین کو چاہیے کہ وہ پاکیزگی کے دن کا انتظار کریں اور حالت احرام میں رہیں۔ جب وہ پاک ہو جائیں گی تو پھر طواف افاضہ کریں، وہ حج سے 2-4 دن بعد تک بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو اسی طرح طواف وداع کے متعلق ہے، لیکن اگر آپ کی فلائٹ واپس ہے، آپ کے لیے ممکن نہیں ہے وہاں ٹھہرنا، تو ایسی صورت میں علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ خاتون نہا کے صاف ہو کے پیڈ باندھ کے جائے، طواف کرے، نماز نہیں پڑھے گی، صفا مروہ کی سعی کرے اور واپس آ جائے، تو یہ اس کا طواف افاضہ ہو جائے گا اس کی مجبوری کی وجہ سے۔ اسی طرح طواف وداع کے متعلق بھی یہی بات ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ طواف وداع نہ بھی کرے، حالانکہ نہ نہیں یہاں کرنا ہے۔ اور اگر مجبوری ہو، یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو وہ اپنی فلائٹ کو بھی آگے بڑھا سکتی ہیں۔ وزارت مذہبی امور پاکستان کے وہاں کسی فرد کو ملیں گے تو آپ کی فلائٹ کا وقت بڑھا دیا جائے گا، آپ آسانی سے پاکیزگی کے دنوں میں یہ کام کر سکیں گے۔ تو یہ حج اور عمرے کے متعلق گزارشات تھی۔ اب یہاں پہ تیسرا مرحلہ ہے زیارات مدینہ کا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ کی زیارت یہ حج کا حصہ نہیں ہے، لیکن جو جا کے مدینے میں نہ جائے، میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر 3 مقام ایسے ہیں جہاں جانا ثواب کی نیت سے اور وہاں ثواب ملتا بھی ہے، وہ 3 جگہ ہیں۔ ایک بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے اور بیت المقدس ہے۔ یہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں انسان جو ہے نیکی کی نیت سے جانا چاہیے، یہ نہیں کہ بلکہ انسان کے دل میں محبت ہونی چاہیے بیت اللہ کے لیے، مسجد نبوی کے لیے، مکہ مکرمہ کے لیے، مدینہ مطہرہ کے لیے اور بیت المقدس کے لیے دل میں انسان کے محبت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینے کے متعلق کہا تھا، اے اللہ جس طرح تو نے مکے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، اے اللہ مدینے کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ میرے باپ ابراہیم نے مکے کی برکت کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی،
اے اللہ میں مدینے کی دگنی برکت کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اور آپ کے پاس جب بھی کوئی پھل آتا آپ یہ کہتے اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے مدینے میں برکت دے. اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ ہمارے مدینے کے پھلوں میں برکت عطا فرما. اللہم بارک لنا فی مدنا، اے اللہ ہمارے پیمانے میں ترازو میں برکت عطا فرما. اور اللہ نے آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ مدینہ منورہ کی کھجور پوری دنیا کے لوگ کھاتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی. مکہ کا پانی ساری دنیا کے لوگ پیتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتا. یہ اللہ رب العزت کے وہ نبی کریم اور سیدنا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے وہاں بڑی برکتیں نازل فرمائی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جس طرح کوئی چیز مقدس ہوتی ہے نا، اتنا ہی اس کا احترام لازم ہے. آپ دیکھیں اگر یہاں پہ سڑک پہ کھڑے ہو کے ایک بندہ گالی نکالے، ایک بندہ مسجد میں نکالے، تو آپ کسے برا کہیں گے زیادہ؟ جو مسجد میں نکالتا ہے. کیوں؟ یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی مقدس ترین بستیاں ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. یہ بات یاد رکھیں. ہم بیٹھے ہوئے اگر کوئی برائی کا سوچتے ہیں نا، کرتے نہیں ہیں، ہمارا گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک ہم وہ کر نہ لیں. لیکن مکے کے متعلق نبی کریم اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. جو مکے میں آ کے برائی کا سوچے گا بھی وہ دردناک عذاب سے بچے گا نہیں. اسی طرح مدینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، مدینے کے چوکوں میں بڑے بڑے بورڈوں پہ یہ حدیث لکھی ہوئی آپ کو ملے گی. آپ نے فرمایا المدینۃ حرم، جس طرح مکہ حرم ہے اسی طرح مدینہ بھی حرم ہے. کہاں سے کہاں تک؟ کہا بین الثور والعیر. دو پہاڑ ہیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، ایک کا نام ثور ہے ایک کا نام ایر ہے. آپ نے فرمایا اور ایر اور ثور کے درمیان مدینہ بھی حرم ہے. جس طرح مکے کے حرم میں کوئی غلط کام کرنا منع ہے، اسی طرح مدینے میں بھی منع ہے. آپ نے فرمایا مدینہ وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام کی شعائیں پوری دنیا میں پھوٹی، جہاں سے اسلام نکل کے پوری دنیا میں پھیلا اور یہاں سے اسلام خالص نکلا. اور یاد رکھیں جب قیامت کے قریب ہر جگہ کفر پھیل جائے گا، آپ نے فرمایا جس طرح سانپ سمٹ پہ اپنے بل میں آتا ہے، اسی طرح ایمان بھی واپس مدینے میں ہی آ جائے گا. ساری دنیا میں کفر پھیل جائے گا، مدینے میں ایمان ہی رہے گا. تاکہ مدینہ منورہ، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کا اتنا حکم دیا. کہا جس نے مدینے میں آ کے کسی بدعت کا ارتکاب کیا، بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر اس عمل کو جو رسول اللہ کے طریقے میں موجود نہ ہو ہم اسے نیکی سمجھ کے کریں. کہا جس نے یہاں مدینے میں آ کے بدعت کا ارتکاب کیا یا کسی بدعت کرنے والے کو اپریشیٹ کیا، کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت پڑے گی. لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، نہ اللہ اس کا کوئی فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے. اس لیے جب مدینہ طیبہ میں جائیں ایک ایک قدم پھونک کے رکھنا کہ ہم کسی بات میں اپنے نبی کی مخالفت نہ کرتے ہیں. ہم کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس میں ہمارے نبی کی مخالفت کا پہلو نکلتا ہو. اور یہاں جا کے کرنا کیا ہے؟ یاد رکھیں سب سے پہلے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی مسجد میں جانا ہے. یہ وہ مقدس مسجد ہے، لمسجد اسس علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی تھی. اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا، آپ نے فرمایا صلاۃ
ھذا، آپ مسجد نبوی میں جائیں گے تو اس کے صحن میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے وہاں پہ، صلاۃ مسجدی ھذا، میرے اس مسجد میں نماز پڑھنا خیر، بہتر ہے، من الف صلاۃ، 1000 نماز سے بہتر ہے۔ ہمارے ہاں معروف ہے 50,000، کوئی روایت ایسی نہیں ملتی۔ دیکھیں، نہ ہمارے نبی کریم، نہ اللہ، نہ ہمارا دین، اسے کسی مبالغے اور جھوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود اتنا متبرک ہے، خود ہمارا دین اتنا مقدس اور بابرکت ہے، جو اللہ نے کہا ہمیں اسی پہ قناعت کرنی چاہیے۔ ہم جھوٹ بول کے نہ اللہ کے رسول کی عزت کو بڑھا سکتے ہیں، نہ اس کے شہر کی۔ جو اللہ کے نبی نے کہا ہے وہی سچ ہے۔ آپ نے فرمایا صلاۃ مسجدی ھذا، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن کی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، صلاۃ مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا خیر، بہتر ہے، من الف صلاۃ، 1000 نماز سے۔ اور فرمایا میری مسجد سے 100 گنا بہتر نماز پڑھنا ہے بیت اللہ کے اندر، یعنی 100,000 نماز کا ثواب ہے بیت اللہ کے اندر۔ یہ پوری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اب اس مسجد میں جا کے نماز پڑھنا یہ بہت متبرک عمل ہے، اور اس مسجد کے اندر، یہ آپ کو مسجد نبوی دکھا رہے ہیں، یہ تو خیمے ہیں نا، یہ مسجد کے اندر ایک یہ جگہ ہے، یہاں لائٹ گرین رنگ کے کارپٹ ہیں، وائٹ اور لائٹ گرین رنگ، اس کے ستون بھی وائٹ ہیں، باقی ستون سرخ ہیں، اور وہاں کارپٹ بھی سرخ ہیں، یہاں صرف وائٹ لائٹ گرین کارپٹ ہیں۔ اس جگہ کو کہتے ہیں ریاض الجنہ۔ یہ کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ممبر ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ جو جہاں جا کے نماز پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے جنت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ یہاں میں اپنی بہنوں سے التماس کروں گا، فجر کی نماز کے بعد اور اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد یہ خواتین کے لیے یہاں یہ کناتے لگا کے ان کے لیے الگ جگہ بنا دی جاتی ہے۔ خواتین جو مختلف کمیونٹی کی ہیں وہاں ان کو ایک عورت گائیڈ ملتی ہے جو انہیں لے کے ان کی زبان میں ساری باتیں سمجھاتی ہے اور یہاں ریاض الجنہ میں لے کے جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مطہرہ ہے۔ ہم یہاں جا کے نفل پڑھیں، نفل پڑھنے کے بعد یہاں پہ سب سے بہترین عمل ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ 10 مرات، جس بندے نے 1 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھا اللہ 10 مرتبہ اس بندے پہ درود پڑھے گے۔ جس نے رسول اللہ پہ 1 مرتبہ پڑھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اللہ اس کے 10 درجات بلند کریں گے۔ جس نے رسول اللہ کا درود پڑھا اللہ اس کے لیے اس کے 10 گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے، اس جہاں جا کے کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں وہ ان کلمات کے ساتھ جو نبی کریم نے ہمیں سکھلائے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، آپ پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ یہ وہ سلام ہے جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھلایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرد جو ہیں یہ یہاں پہ لاتے ہیں، یہاں دیکھیے ایک یہ سوراخ ہے، اس سوراخ کے سامنے نبی کریم، یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، غلط فہمی نکال دوں، یہ اس کے اندر ایک اور کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر نبی کریم اور آپ کے ساتھیوں کی قبریں ہیں۔ وہ کمرہ 1100 سال سے نہیں کھلا، کوئی حکمران، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی
امام وہاں تک نہیں جا سکا 1100 سال میں جہاں نبی کریم کی قبر مطہرہ ہے۔ ایک قبر کی تصویر دی جاتی ہے کہ یہ نبی کریم کی قبر ہے، حالانکہ وہ نبی کریم کی نہیں ہے، وہ جلال الدین رومی کی قبر ہے جس کے اوپر سبز چادر پڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم کی قبر تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ ضیاء الحق کا زمانہ تھا، اس وقت یہ بات معروف ہوئی کہ ضیاء الحق نبی کریم کی قبر تک پہنچے تھے۔ ہمارے یہاں ماڈل ٹاؤن کے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، عزیز الفقار صاحب، وہ اس وقت ان کے یہ صنعت و تجارت کے وزیر تھے، وہ بھی ان کے ساتھ گئے۔ میں شخصاً ان کے گھر گیا ان سے صرف یہ پوچھنے کے لیے کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہرہ کے پاس گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں گئے۔ ہم اس کمرے کے پاس، اس کے اندر جا کے ایک اور کمرہ ہے جس کے اندر جانے کا کوئی دروازہ نہیں ہے، وہ چاروں طرف دیواریں ہیں، دیواروں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی قبریں ہیں۔ لیکن یہ تاریخ ہمیں نشان دہی کرتی ہے، اس کے اوپر یہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، ہونا السلام میں محمد رسول اللہ، یہاں پہ سلام بھیجے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہاں پہ آئے تو یہاں لکھا ہوتا ہے السلام ابو بکر رضی اللہ تعالی، یہاں عمر بن خطاب۔ نبی کریم کی قبر، پھر آپ کے کندھے مبارک کے پاس نیچے بائیں طرف حضرت ابو بکر کی، پھر ان کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر جو سیدنا عمر کے بیٹے تھے، ان کی عادت تھی جب یہ باہر سے کبھی آتے تو نبی کریم کے روضے مبارک کے پاس سے گزرتے تو کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ حضرت ابو بکر کی قبر کے سامنے آتے السلام علیکم یا ابا بکر، سلامتی ہو آپ پر اے ابو بکر۔ پھر آپ اپنے والد کی قبر کے سامنے آ کے کہتے السلام علیک یا ابتا، اے میرے ابا جان آپ پہ اللہ سلامتی کرے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود و سلام بھیجنا یہ سب سے مستحسن عمل ہے، تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر مدینہ منورہ میں ایک دوسری مسجد ہے جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر دور ہے، ایک رستے میں 3 کلومیٹر تک، ایک رستے میں 4 کلومیٹر، اگر اوپر سے جائے تو تقریباً 6-7 کلومیٹر بن جاتی ہے۔ اب مسجد نبوی کے چاروں طرف بسیں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں کی گورنمنٹ نے بسیں بنائی ہیں۔ اگر آپ ایک طرف کا جائیں تو 3 ریال لیتے ہیں، اگر آپ ریٹرن ٹکٹ لے لیں تو 5 ریال کی ٹکٹ ایک فرد کی آپ کو ملے گی یہاں جانے کے لیے۔ یہ بھائی جان لائیں گے آپ؟ نہیں، یہ قبلت ہے، یہ قباء ہے، قباء ہے، یہ مسجد قباء ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجد وہ ہے جس کے رہنے والوں کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی، کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد نبوی سے بھی پہلے بنی ہوئی تھی۔ نبی کریم جب ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلے اس مسجد میں کچھ دن رہے تھے، تو یہ مسجد، اس کا نام ہے مسجد قباء۔ نبی کریم نے فرمایا جو سوار یا پیدل اس مسجد میں آ کے 2 رکعتیں پڑھے گا، اس مسجد میں آ کے 2 رکعتیں پڑھے گا۔ یہ مسجد قباء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوار یا پیدل یہاں آ کے 2 رکعتیں پڑھے گا، اللہ اسے ان 2 رکعتوں کے سبب کامل عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ تو آپ روزانہ اس مسجد میں جایا کریں، فجر کی نماز پڑھیں۔ خواتین کے لیے مشکل ہے کیونکہ ان کے لیے ریاض الجنہ کا دروازہ فجر کے بعد سے لے کر 11 بجے تک کھلتا ہے، تو یہ تو وہاں انگیج ہوتی ہیں، تو مردوں کے لیے چاہیے ان کو دوسرے ٹائم میں لے جائیں یا خود بھی دوسرے ٹائموں میں چلے جائیں، یعنی نماز مسجد نبوی میں ہی ادا کریں
یہاں پہ جا کے 2 نفل پڑھے، کسی بھی وقت جا کے، دن یا رات کسی ٹائم جا کے 2 نفل پڑھنے سے اللہ کامل عمرے کا ثواب دیں گے۔ عموماً حجاج کو شوق ہوتا ہے کہ ہم زیادہ عمرے کریں، تو انشاءاللہ آپ روزانہ جہاں جا کے جتنے دن 8 دن رہیں، 5 دن رہیں، 6 دن رہیں، 10 دن رہیں، جتنے دن مدینہ منورہ جائیں، روزانہ جا کے اب تو بہت آسانی ہو گئی ہے۔ مسجد نبوی کے جس گیٹ سے باہر نکلیں گے وہاں آپ کو سرخ رنگ کی بس کھڑی آپ کو نظر آئے گی، آپ اس پہ جا کے وہاں چلے جائیں، ریٹرن ٹکٹ لے لیں، اور جب واپس آنا ہو تو کسی بھی بس میں آپ بیٹھ جائیں، وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں اس میں، لیکن آپ صرف اس بس میں بیٹھیں جو آپ کے گھر کے قریب سے جاتی ہے، پھر وہاں بھی اسی پوائنٹ سے واپس آ کے بس میں بیٹھیں، وہ آپ کے گھر کے قریب آپ کو اتارے گی۔ اگر وہاں سے آپ کسی دوسری پوائنٹ پہ بیٹھیں گے، وہ شاید مسجد نبوی کے دوسرے دروازے بالکل اپوزٹ کسی جگہ پہ آپ کو اتارے، پھر آپ کے لیے یہاں آنا مشکل ہوگا، یا ممکن ہے رستہ ہی نہ ملے اور آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ تو یہ دوسری زیارت جو ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بعد، یہ مسجد قباء ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ایک مسجد ہے جسے قبلتین کہتے ہیں، یہ یعنی صرف دیکھنے کی حد تک، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ وہ مسجد ہے، جی اس میں 2 قبلے ہیں، ایک آپ وہ دیکھ رہے ہیں، ایک یہ قبلہ ہے، یہ پہلا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، مدینہ منورہ میں ہمارے یہاں قبلہ مغرب کی جانب ہے، مدینہ منورہ میں قبلہ جنوب کی جانب ہے، یعنی پہلے مدینہ منورہ میں بیت المقدس شمال کی جانب ہے، بیت اللہ جنوب کی جانب ہے۔ نبی کریم جب مکے میں تھے اس وقت آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، آپ کے سامنے بیت اللہ بھی ہوتا اور بیت المقدس بھی ہوتا، لیکن یہاں آ کے یہ مسئلہ بن گیا کہ یہ بالکل اپوزٹ تھے، یعنی وہ شمال کی جانب تھا، وہ جنوب کی جانب، اب یہاں ایسا ممکن نہیں تھا، تو نبی کریم اللہ کی طرف کہتے کچھ نہیں تھے، بس چہرہ اٹھا کے دل میں یہی تھا کہ اللہ میرا قبلہ بدل دے، تو اللہ نے پھر قرآن میں کہا قد نری تقلب وجهک فی السماء، میں نے آپ کے چہرے کو بار بار اٹھتا ہوا دیکھا، فول وجهک شطر المسجد الحرام، اب تم مسجد حرام کی طرف اپنا منہ کر لو۔ تو نبی کریم پر جب یہ حکم آیا تو ظہر کی نماز تھی، جب آپ نے مسجد نبوی میں بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف پڑھی۔ اب جب عصر کی نماز کے وقت یہاں پہ ایک بندہ آیا، یہ بنو عبد الاشہل کی گڑی محلہ تھا جہاں یہ مسجد ہے، وہ آیا کسی کام سے، اس نے دیکھا کہ عصر کی نماز میں یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں نماز، اس نے باہر سے آواز دی، لوگوں کا کبھی قبلہ تبدیل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی، اب 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، انتظار نہیں کیا کہ مکمل کریں، اطاعت کا جذبہ صحابہ میں یہ تھا کہ امام آگے سے، یہ پرانا قبلہ ہے، یہ پرانا قبلہ ہے، امام نکلا سارے لوگوں سے نکل کے اس طرف یعنی جنوب کی جانب کھڑا ہو گیا، اور جو سب سے آخری لائن تھی وہ پہلی بن گئی، جو پہلی تھی وہ سب سے آخری بن گئی، نماز کے اندر ہی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھی اور 2 بیت اللہ کی طرف پڑھی، اس لیے اس مسجد کا نام ہے قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، جہاں ایک نماز۔ تو یہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا ایک جذبہ ابھرتا ہے کہ وہ کتنے پاک باز لوگ تھے کہ وہ ایک لمحہ انتظار نہیں کرتے، ادھر رسول اللہ کا حکم ہوتا فوراً تعمیل کے لیے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے احد، احد وہ ہے جہاں احد کی لڑائی ہوئی تھی، اور وہاں پہ قبرستان ہے جہاں 70 شہداء کی قبریں ہیں، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں پہ ہے، جو نبی کریم کے چچا بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا آپ کے آخری ایام میں کہ آپ وہاں جا کے ان کے لیے دعا کریں، تو ہمیں بھی وہاں جا کے ان شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح مسجد، یہ حقیقت لوگ اس پہاڑی کو احد سمجھتے ہیں، یہ احد پہاڑ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ تقریباً 6 کلومیٹر لمبا رستہ ہے، اور یہ اس کی بلندی جو ہے
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اسی طرح ایک مسجد نبوی کے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ سے نکلتے ہیں اسے باب البقیع کہتے ہیں. داخل ہوتے ہیں باب السلام سے, اس کے سامنے یہ قبرستان ہے, اسے بقیع الغرقد کہتے ہیں. ہم اسے جنت البقیع کا نام دیتے ہیں. تو اس کے اندر تقریباً 10,000 صحابی مدفون ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی یہاں مدفون ہیں, سیدنا عثمان بھی یہاں مدفون ہیں, اور بے شمار لوگ جو یہاں دفن ہیں. اور جب قیامت کے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے, اس کے بعد اصحاب احد, اصحاب بقیع الغرقد کے لوگ جو ہیں یہ اٹھیں گے, اس کے بعد ساری دنیا کو اٹھایا جائے گا. یہ ایک مقدس قبرستان ہے. یہ مردوں کے لیے فجر کے بعد اور عصر کے بعد کھلتا ہے. تقریباً ایک عصر کے بعد مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے بند ہو جاتے ہیں, اور فجر کے بعد تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کھلتا ہے. تو ہم یہاں جا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جاتے اور یہاں دعا کیا کرتے, السلام علیکم یا اہل دیار المومنین, سلامتی ہو اے مومنوں کے گھروں والو, انتم السابقون ونحن اللاحقون, تم ہم سے پہلے چلے گئے, ہم تم سے بعد میں ملنے والے ہیں. یغفر اللہ لنا ولکم, ہم تمہارے اور اپنے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں. تو یہاں بھی جانا مسنون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے. اسی طرح مدینے میں وہ ایک زیارت تو نہیں لیکن اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے, وہ ہے وادی بیضا. بیضا کہتے ہیں انڈے کو. وہ پہاڑوں کے اندر ایک گولائی کی جگہ ہے, اس کے اندر کوئی میگنٹ قوت ایسی ہے کہ آپ وہاں جا کے اپنی گاڑی کو آپ نیوٹرل کر دیں, آپ کی گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی, یہاں تک کہ 120 تک چلی جائے گی. اگر آپ اپوزٹ جائیں گے تو آپ پورا ایکسیلیٹر دبا دیں گے تو آپ 40-50 سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ ہی جانتا ہے وہاں کیا ہے. تو اس وادی میں بھی اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. ہمیں اگر ممکن ہو تو وہاں بھی جا کے دیکھیں کہ جس طرح برمودا ٹرائی اینگل ہے, وہاں اللہ کی ایک ایسا راز ہے جس کو کوئی بھی نہیں ابھی تک پا سکا. شاید یہ بھی اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے, لیکن اس کے لیے کوئی ثواب یا گناہ کی بات نہیں ہے کہ ہم جائیں, نہیں جائیں گے تو ثواب نہیں ہوگا. ویسے ایک دیکھنے کی چیز ہے, مدینہ منورہ کی بندہ دیکھے. تو اسی طرح مدینے کے مشرق میں ایک پہاڑ ہے, جلا ہوا پہاڑ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی, مدینے میں ایک آگ لگے گی. یہ 448 ہجری میں آگ لگی تھی, 1.5 مہینہ تک لگی رہی. آپ نے فرمایا یہ اتنی بلند ہوگی کہ بصرہ کے چرواہے اپنی اونٹوں کی گردنوں پہ اس کی روشنی دیکھیں گے. امام قرطبی کہتے ہیں بصرہ 900 کلومیٹر دور ہے. امام قرطبی کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں اس آگ سے روشن تھی, جو بعد میں پتہ چلا کہ مدینے میں لگی تھی. کہتے ہیں یہ آگ ایک نہر کی طرح تھی, ایسے چلتی ہوئی آتی تھی. تو یہ آگ 448 ہجری میں لگی, 2 مہینے سے زائد یہ رہی, اور جب یہ چلتی ہوئی آتی تھی, جب حدود حرم کے پاس پہنچتی تھی تو یہ بجھ جاتی تھی. تو اس کا فضلہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ. آپ اتنا بڑا بھی پتھر اٹھائیں تو اس کا وزن کوئی بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں, اور اس طرح کی زیارتیں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ حج کا حصہ نہیں ہوتا. لیکن انسان دیکھتا ہے اپنی معلومات کے لیے, تو ایسا آپ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ آپ کے سفر کو آسان فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك